खाली जान का आंगन। ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. اور جیسا کہ ہمارے پیارے بچے جانتے ہیں کہ آج کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو دادی جان کا جو آنگن ہے وہ بھی آپ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی لے کر آیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. محمود: اسکول میں کرسمس کی چھٹیاں ہو گئی ہیں. احمد: لیکن ہوم ورک بھی تو خوب ملا ہے. گڑیا: دادی جان میں نے پوچھنا تھا کہ ہم تو نبیوں کی سالگرہ نہیں مناتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کیوں منائی جاتی ہے؟ اب کرسمس پیارے بچوں آپ کو پتہ ہوگا کہ مختلف ممالک میں منائی جاتی ہے، اور ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سالگرہ ہوتی ہے اس کو کرسمس کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو گڑیا نے پوچھا ہے کہ باقی نبیوں کی سالگرہ تو مناتے نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ سالگرہ کہتے ہیں برتھ ڈے کو، ٹھیک ہے. دادی جان: جی بیٹا، میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ ہم کیوں سالگرہ نہیں مناتے، اور کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی نہیں، یہ تو ایک تہوار ہے، یعنی کہ فیسٹیول ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک شمارہ تھا جس کا موضوع تھا آج سالگرہ ہے، اس میں دادی جان نے بتایا تھا نا کہ ہم سالگرہ کیوں نہیں مناتے، اور پھر اس میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کی تھیں. Yeah, and we were basically on Halloween. ہیلووین نہیں تھا، وہ دوسرا تھا. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں. احمد: اچھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو احمد پوچھتا ہے کہ اگر یہاں پر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس میں دسمبر میں ان کرسمس کی ہالیڈیز میں نہیں پیدا ہوئے تھے، تو پھر کرسمس کا کس سے تعلق ہے؟ پھر دادی جان کہتی ہیں چلیں آج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سناتی ہوں. احمد: جی ٹھیک ہے دادی جان. دادی جان: حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تھی. ان کی پیدائش میں معجزہ یہ تھا کہ آپ کے والد نہیں تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ 25 دسمبر کو ہوئی تھی، یعنی کہ 25 دسمبر کو ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. لیکن یہ درست نہیں. قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت چشمے جاری تھے اور کھجور پکی ہوئی تھی، اور بائبل کے مطابق بھی اس وقت مردم شماری جاری تھی اور لوگ گھر سے باہر سوتے تھے. اور ویسے بھی جو تصاویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیش کی جاتی ہیں ان میں بچہ کھلی جگہ پر ایک پالنے میں رکھا ہوا ہے، اور دسمبر کے مہینے میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے نا. بچوں کو جو ہے کبھی ایسے دیکھا آپ نے دسمبر کے مہینے میں نیو بورن بیبیز کو باہر کھلی جگہ پر رکھا ہو، اور اسی طرح سے جو ہے باہر لوگ باہر سوتے ہوں، یا پھر کھجوریں پکی ہوں، کیونکہ کھجوروں کا جو پکنے کا موسم ہے نا جب وہ رائپ ہو جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں گرمیوں میں، لیکن دسمبر میں تو نہیں ہوتی. دسمبر میں تو فروٹس بہت کم آتے ہیں. Yeah. اور جو پرانی پینٹنگز ملتی ہیں اس میں بھی ایسی جگہ پر ملتی ہیں پینٹنگز، وہ ان میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ کھلی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موسم جو تھا اس زمانے میں گرم تھا اور ٹھنڈا نہیں تھا جیسا کہ دسمبر میں ہوتا ہے. اور جیسے آج 24 دسمبر ہے اور آج بیت الحم میں 4 ڈگری درجہ حرارت ہے، یعنی کہ 4 ڈگری اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اس میں، تو اس طرح بھی 25 دسمبر تاریخ پیدائش نہیں بنتی. محمود: تو اس کے بعد کیا ہوا دادی جان؟ دادی جان: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے متعلق زیادہ واقعات نہیں ملتے، کیونکہ اپنی موجانہ پیدائش کی وجہ سے ان کی والدہ اور ان کے شوہر یوسف بیت المقدس سے طور بیت الحم ہجرت کر گئے، اور وہاں سے ناصرہ چلے گئے اور وہاں لمبا عرصہ رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے بہت فرما بردار تھے، اور اس فرما برداری کا بائبل اور قرآن کریم نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور بائبل میں قریباً ایسے ہی الفاظ آئے ہیں کہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا. آپ علیہ السلام ناصرہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مقام پر سرفراز کیا. ناصرہ کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی. آپ علیہ السلام نے مختلف شہروں میں پیغام حق پہنچایا. اس وقت کے لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آخری تنبیہ کی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سے معجزات دکھائے، تھوڑے سے کھانے کو زیادہ کیا، دعا کے ذریعے بیماروں کو شفا یابی دلائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے ہیں. بالآخر آپ یروشلم پہنچ کر پیغام توحید پہنچانے لگے. اب پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کی قوم اس کو نہیں مانتی آرام سے. اس کی قوم اس کے اوپر طرح طرح کی اس کو تکلیف دیتی ہے، کبھی اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، کبھی اور الزام لگائے جاتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو وہاں پر اس زمانے میں یہودی تھے ان سے پہلے،
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی؟ یہودی یعنی کہ جیوز تھے نا وہاں پر، تو یہودیوں کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان کو ان کے اوپر یقین نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور پھر جب یہودی علماء نے محسوس کیا کہ لوگ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت اور نئے دین کا الزام لگا کر پہلے اپنے بڑے عالم کے سامنے پیش کیا اور ان کے دلائل کو بڑی بے شرمی سے رد کیا. انہیں مکے اور تھپڑ مار کر کہتے کہ اگر اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ کہ کس نے مارا. دیکھو ایک نبی کو ایک وہ مار رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو بتاؤ کس نے مارا. پھر اگلے روز انہیں پیلاطوس کے دربار میں پیش کیا. پیلاطوس ان علماء کی چالوں کو سمجھ گیا. پیلاطوس وہاں پر یہودا صوبے کا گورنر تھا. اس نے کسی قسم کے فیصلے سے گریز کیا، تاہم ان کے علماء کے دباؤ اور کیسر کے شکایت کیے جانے کا سن کر اس نے اپنے ہاتھ دھو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہیں کہا کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، وہ بری الذمہ ہیں. تب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کانٹوں کا تاج پہنایا. کانٹو؟ جو کراؤن ہوتا ہے نا وہ پہنایا، اور وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ اسپائکس کا بنا ہوا تھا جس کے اندر کانٹے تھے. ان پر تھوکتے رہے اور انہیں ان کی سلیب اٹھانے کو کہا. سلیب یعنی کہ وہ جو کراس تھا نا جس کے اوپر ان کو سزا دینے کا سنایا گیا تھا، اور کہا کہ اس کراس کو اب خود ہی اٹھاؤ. پھر شہر کی گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ سلیب دیے جانے والی جگہ پہنچے. اب دیکھو ایک نبی کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ان کی قوم نے کہ ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا، ان پر تھوکا بھی گیا، ان کو مارا بھی گیا. اس کے بعد وہ کراس جو تھی اپنے ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس جگہ پر چلو جہاں پہ تمہیں اس پر لٹکایا جائے گا. ان کے بازوؤں اور پیروں میں کیل ٹھونک کر انہیں صلیب پر لٹکا دیا. کس قدر تکلیف دی گئی نا ایک نبی کو جو کہ اس قدر معصوم تھا. اس تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گئے، فینٹ ہو گئے. پھر اس وقت انہوں نے تکلیف میں دعا کی، ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب انسان جب بے حد تکلیف میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بھی دعائیں مانگتا ہے. پھر اس کے بعد محمود کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا. دادی جان، اس وقت ایک خوفناک زلزلہ آ گیا. زلزلہ کہتے ہیں ارتھ کوئک کو. آندھی اور طوفان کے سبب پہرے داروں نے جلد ہی انہیں صلیب سے اتار لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریباً 3 گھنٹے صلیب پر رہے. اس وقت جو کراس بنایا گیا تھا نا اس کے اوپر 3 گھنٹے تک وہاں پر رہے. اس کے بعد ان کے زخموں پر مرہم عیسیٰ لگا کر کفن میں لپیٹ کر ایک قبر نما غار میں رکھ دیا گیا. یعنی کہ پھر جب ان کے جو کمپینینز تھے نا انہوں نے چپکے سے ان کو وہاں سے اتارا. اس کے بعد ان کو دوائی لگائی ان کے زخموں پر. اس کے بعد پھر ان کو ایک کپڑے میں ریپ کر کے ایک جگہ پر جو کہ کیو ٹائپ تھی وہاں پر رکھ دیا تاکہ وہ جو یہودی ہیں وہ آگے ان کو دوبارہ تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں. Like he would be hidden. ہاں جی. Was he put in like a box? باکس میں نہیں، کیو میں ان کو چھپایا گیا تھا ایک کپڑے میں ریپ کر کے دوائی لگا کر. پھر وہ بنی اسرائیل کے دوسرے قبائل کی کھوج میں مشرق کی جانب ہجرت کر کے پھر وہ وہاں سے نکلے اور پھر مائیگریٹ کر گئے اس علاقے سے جہاں پر ان کو اتنی تکلیف دی گئی تھی. جانے سے قبل وہ اپنے حواریوں سے بھی ملے، یعنی کہ جو اپنے کمپینینز سے ان سے وہ ملے اور انہیں اپنی تعلیم پر عمل جاری رکھنے کی تعلیم دی اور ان کو نصیحت کی کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تم نے میرے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات میرے ذریعے بھیجی ہیں ان کو فالو کرتے رہنا ہے. محمود، پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ دادی جان، اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا انعام واپس لے لیا. نبوت کا انعام، جو نبوت ہوتی ہے نا جب اللہ تعالیٰ کسی کو پروفٹ بناتا ہے اس کسی قوم کے اندر تو وہ ایک انعام ہوتا ہے جو کہ اس قوم کو بیسیکلی ملتا ہے کہ اللہ میاں نے ان کی طرف ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا ہے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے جب اتنا برا سلوک کیا ایک نبی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت کا انعام واپس لے لیا. اور پھر حضرت عیسیٰ بھی تو پھر وہاں سے ہجرت کر گئے تھے نا، جی مائیگریٹ کر گئے تھے وہاں سے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی جانب سے آخری وارننگ تھی. گڑیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے تھے نا، سری نگر کے محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے. دادی جان، جی بالکل. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں ہجرت کر کے آ گئے تھے اور راستے میں بسے ہوئے بنی اسرائیل کے قبائل کو پیغام حق پہنچایا اور بالآخر یہاں کشمیر میں وفات پائی. جب عیسائی مذہب پھیلا تو بعد میں کسی نے 25 دسمبر کو آپ کا یوم پیدائش قرار دے کر تہوار جاری کر دیا. اب کسی نے اس زمانے میں ایسا کیا کہ کوئی ریزن پتہ نہیں کیوں ہوگی کہ انہوں نے سوچا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کا جو ہے نا سالگرہ وہ منا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک فیسٹیول کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا. احمد، تو اس کا مطلب ہوا کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے. دادی جان، جی ایسا ہی ہے. اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، چلیں نماز کے لیے آ جائیں.
محمود کمرے سے باہر بھاگتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں وضو کروں گا. Mama, ہم is Christmas just basically for Jews a happy day for them when they hung up Hazrat Isa? جیوز کے لیے کوئی ہیپی ڈے نہیں ہے. No, like a happy holiday which reminds them of like نہیں، جیو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں No, کرسمس. Christmas. ہاں، جیو سیلیبریٹ نہیں کرتے کرسمس. what religion celebrates Christmas? وہ تو عیسائی کرتے ہیں نا، کیونکہ عیسائی یعنی کہ کرسچنس سمجھتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے یہ ان کی برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے کرسمس کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں اس میں. Oh. تو جیوز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. No, Christmas is kind of a good holiday since it is a nice festival, but اگر آپ ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ کرسمس سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور آپ کے دوست وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کی خوشی میں خوش تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اور ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کی چھٹیوں میں نہیں 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے، ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے اور کرسمس کی ہالیڈیز تو آتی ہی سردیوں میں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے دوستوں کی خوشی میں ویسے تو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے جو یقین ہے وہ اس چیز پہ آپ کے بلیفس جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں کرسمس کی جو سیلیبریشنز ہیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی. But sometimes schools celebrate Christmas and sometimes they give out like traditional food and like crackers. وہ آپ اس میں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. وہ ایک ہیپینس کا ان کا ایک فیسٹیول ہے جو It's a کہ light festival. ہاں جی، وہ آپ فیسٹیول کے طور پہ اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی جہاں پر آپ کے عقائد کی بات آتی ہے، آپ کے بلیفس کی بات آتی ہے، تو اس میں آپ کے کانسیپٹس آلریڈی کلیئر ہونے چاہیے. اور جہاں پہ آپ کو موقع ملنا چاہیے آپ کو اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا قرآن کریم تو ایسے بتاتا ہے، اور ایون کہ بائبل بھی یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تب تو گرمیوں کا موسم تھا. Wait, does it say that in the Bible? ہاں جی، بائبل بھی قرآن کریم. اور پھر حضرت عیسیٰ کی جو پینٹنگز ملتی ہیں ابھی جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویریں پرانی ملتی ہیں وہ ایک ایسے موسم میں ہیں جو کہ کھلی ہوا کا موسم ہے. Yeah, and those paintings aren't real. They just made them up. ہاں جی. اچھا، تو یہ تھا پیارے بچوں دادی جان کا آنگن.